ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 65 کتاب الزکوٰۃ. اس میں زکوٰۃ اور اس کے اسرار و متعلقات، زکوٰۃ کے باطنی آداب، زکوٰۃ لینے والے کے آداب، نفلی صدقہ، اس کی فضیلت اور آداب سے متعلق ہے. یہ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ اور اس کے اسرار اور متعلقات. اسرار سر کی جمع ہوتی اور سر کہتے ہیں راز کو، سیکرٹس. یعنی زکوٰۃ دینے میں یا زکوٰۃ کے فرض ہونے میں کیا سیکرٹس ہیں، زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی. زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان سے ہے، یعنی 5 پلرز میں سے ایک ہے جس پر دین کی بنیاد یا دین کی عمارت قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ ملایا ہے. قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں بھی آپ نے دیکھا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس میں جو رزق خرچ کرنے کی بات ہے اس میں زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے اور فرض کی ادائیگی باقی نوافل پر مقدم ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ ملایا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قرآن مجید میں تقریباً 82 مقامات پر، یعنی 82 جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے. زکوٰۃ کے انواع اور اقسام اور اس کے وجوب کے اسباب تو ظاہر ہیں، یعنی زکوٰۃ کی جو قسمیں ہیں، یعنی کس کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کب واجب ہوتی ہے، کب اس کو ادا کرنا چاہیے، اس میں کون سے میٹلز ہیں یا کون سی اجناس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا اسی طرح مال و متاع کی دیگر اقسام ہیں. یہ سب فقہ کی کتابوں میں معلوم ہو جاتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں اپنے مواقع پر مرقوم ہے. مرقوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریٹن، رقم سے. ہم صرف بعض شرائط اور آداب کا تذکرہ کریں گے کیونکہ اس کتاب کا موضوع تزکیہ اور تربیہ ہے، لہٰذا یہ فقہی احکام نہیں بتاتے بلکہ اس کے برعکس جو چیزیں تزکیہ سے متعلق ہیں یا کسی بھی کام کی حکمتوں سے متعلق ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ شرائط میں سے یہ بھی ہے، کس کی شرائط میں سے؟ زکوٰۃ دینے کی، کہ منصوص علیہ چیز سے زکوٰۃ ادا کی جائے. منصوص کا لفظ جو ہے نص سے نکلا ہے، نون صاد صاد، نص. نص کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ کو. نصوص، جن لوگوں نے روح البیان کورس کیا تھا انہیں معلوم ہوگا لفظ نصوص، یعنی جو قرآن و سنت کا متن ہے، ٹیکسٹ ہے. اور منصوص علیہ یعنی کس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قرآن کی آیت یا حدیث کا ریفرنس یا جن جن چیزوں کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ان پر زکوٰۃ ہے. تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس چیز کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ اسی میں سے نکال کر دی جائے. کیسے؟ مثلا بکریوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کہاں سے دیں گے؟ بکریوں میں سے، ان میں سے بکریاں نکالیں گے. گائے کی دے رہے ہیں تو گائے نکالیں گے، اونٹ کی دے رہے ہیں تو اونٹ نکالیں گے. اسی طرح باقی چیزیں. تو گولڈ کے متعلق بھی پسندیدہ یہی ہے کہ جو گولڈ ہے آپ کا اس میں سے کچھ حصہ نکالیں، کیونکہ جو قیمت کی ادائیگی ہے وہ تو بس خانہ پوری ہے. جو اصل اس کی روح ہے وہ کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز جسے جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے کچھ نکالیں اور اس کی قیمت ادا نہ کی جائے. صحیح یہی ہے، یعنی یہ زیادہ ترجیح والی بات ہے. اور جس نے قیمت ادا کرنے کو جائز کہا ہے، یعنی اگر چیز کا جواز ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے کہ چیز نکالنے کی بجائے آپ اس کے عوض رقم دے دیں، پیسہ دے دیں. اس نے صرف حاجت پوری کرنے کو ملحوظ رکھا ہے، یعنی اس کے سامنے یہ تھا کہ مقصد پورا ہو جائے یا جو سامنے والا ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے. مثلا اگر آپ کسی فقیر مسکین کے ہاتھ میں گولڈ کی ایک ڈلی رکھتے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت اس کے لیے ایک بوجھ ہو کہ اسے وہ کہیں لے جائے اور پھر اس کو بیچے اور پھر اس سے پیسے لے، تو اسے فوری طور پر
جس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کو آپ رقم دے دیں اس کے برعکس. یا یہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات دینے میں یا نکالنے میں، مثلا اگر زکوٰۃ ایک خاص اماؤنٹ کی ہے اور جو زیور آپ کے پاس ہے وہ اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے، اب اگر مثلا 6 چوڑیاں اور اس میں سے ایک چوڑی بن رہی ہے زکوٰۃ پر، اور آپ اگر اس کو نکالتے ہیں تو وہ پوری نہیں دینی، اس میں سے آدھی دینی. اگر آپ کاٹ کے آدھی دے دیتے ہیں تو باقی چوڑی بیکار ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں یعنی دوسری رخصت رکھی گئی ہے، پیسے سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، لیکن مطلوب کیا ہے کہ اصل جنس میں سے ہی دی جائے. اس کی کیا حکمت ہے اس کے آگے وضاحت کریں گے. کیونکہ شریعت کے واجبات 3 قسم کے ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جس میں صرف بندگی کا اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہم پر ایسے عائد کیے ہیں جن کی ادائیگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. جیسے جمرات کو کنکریاں مارنا. اب مثلا آپ میں سے کس نے حج کیا ہو، کنکریاں خود ماری تھی یا کسی سے کہا تھا مارنے؟ اکا دکا نے خود ماری ہے. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیابت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کوئی اور مار دے. ٹھیک ہے وہ معذور کے لیے تو ہے، مگر اچھے بھلے نوجوان لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے اس بات کی. تھوڑی مشقت کرے انسان اور پہنچے اور خطرہ مول لے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ فیلنگ جو اپنے ہاتھ سے کنکری اٹھا کے مارنے سے ہوتی ہے وہ کسی سے مروا لینے سے تو بات ہی نہیں بنتی، وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، یعنی پورا ایک ریچول رہ جاتا ہے. اینی ہاؤ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک کنکری اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. کس کا فائدہ؟ بس حکم ماننا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف بندگی کا اظہار ہے کہ اے اللہ تو مجھے جو بھی حکم دے، خواہ وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر آئے یا نہ آئے، میں صرف اس لیے اس کو مانوں گا کیونکہ وہ تیرا حکم ہے. میرے لیے صرف اتنا ہی کافی. ہماری عام طور پر مشکل کیا ہوتی ہے، جب بھی کوئی دین کا حکم ماننے کو کہا جاتا ہے تو ہم اس میں حجتیں کرنے لگتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ کیوں مانے، یہ کیوں کریں، کرنے سے کیا ہوگا، نہ کرنے سے کیا نقصان ہے، اس طرح کی چیزیں. لیکن اصل عبادت کیا ہے، یہ عبادت کی روح کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، قائم رہو جس طرح حکم دیے گئے ہو، کر لو جو کہا جا رہا ہے. ضروری نہیں کہ اس کا کسی کو فائدہ ہو، خود تمہیں یا لوگوں کو یا اللہ کو یا کسی کو بھی نہیں. ہاں اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں، کچھ خفیہ فائدے تمہیں ضرور پہنچیں گے اگر تم خود کنکریاں مارو گے، لیکن بظاہر فائدے نظر نہیں آتے. اس سے شریعت کا مقصد صرف بندے کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ آزمایا تھا نا، ان کا امتحان لیا تھا. پہلے ہی پارے میں آتا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تو ان کی سنت میں جو احکامات ہمیں ماننے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ بسا اوقات صرف ہمارا بھی امتحان ہے. جیسے اللہ نے ان کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا، اسی طرح اس چیز کا حکم دے کر ہمیں بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ جواب دیجئے نا، ہمیں بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ آزمایا جا رہا ہے. ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پیروی کرے گا وہی اللہ کی محبت کے درجے کو پہنچے گا، وہی اللہ کا محبوب ہوگا. کیونکہ کسی کی بھی آزمائش کیوں ہوتی ہے، امتحان کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طرح عمل کرتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف ہمارے رویے دیکھے جا رہے ہیں، بیہیویئر دیکھے جا رہے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ دیکھے جا رہے ہیں کہ ہم جو اللہ کے سامنے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی محبت ہے، اطاعت کا کیسا جذبہ ہے، کس طرح ہم اس کی طرف دوڑتے ہیں یا نہیں دوڑتے. کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، اور اگر ہم ہر بات پر کیلکولیشنز کرنے بیٹھ جائیں، نفع نقصان دیکھنے بیٹھ جائیں تو بات نہیں بنے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دین، اور اب آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں مختلف احکامات کو دیکھ کر. مثلا بعض چیزیں ہمارے کھانے کے لیے حرام کر دی گئی، ہو سکتا ہے بظاہر اس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہ آئے یا کوئی نقصان نہ ہو ہمیں. بعض اوقات لوگ کہتے بھی اچھا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اللہ نے
اس چیز کو کیوں حرام کر دیا، مثلا شراب کی تھوڑی سی اماؤنٹ بھی حرام کیوں کر دی، حالانکہ اس سے تو نشہ نہیں ہوتا، یا فلاں چیز میں اگر الکوہل کی آمیزش ہے تو جتنی مرضی پی لو، اس سے تو کوئی نشہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں منع ہے اور وہ کیوں منع ہے؟ تو اگر انسان کو یہ اصول یاد رہے شریعت کا کہ بعض احکامات صرف اس لیے ہیں کہ وہ ہماری بندگی کا امتحان ہے، تو بات ہی ختم ہو جاتی، اور اس طرح ان احکامات پر بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جس میں فائدے ہیں لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، کیونکہ ہمیں ہر حکم کا فائدہ معلوم نہیں ہو سکتا، تو ہمارے لیے حکم کیا ہے، پھر کیا کریں ہم؟ جیسے فرشتے کیا کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے مقرب کیوں ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم اور حکمت ہم سب سے زیادہ ہے، تو ہمارے لیے بندہ ہونے کی حیثیت سے بندگی کی شان کیا ہے کہ ہم جو کہا جا رہا ہے اس کو خوشی سے کر لیں۔ تو مقصد صرف بندے کا امتحان ہے کہ وہ تعمیل یعنی عمل، تعمیل کس سے ہے؟ عمل سے، عین میم لام اس کا روٹ ہے اور اس باب تفیل سے، کرتا ہے یا نہیں، تاکہ بندے کی غلامی ایسے فعل سے ظاہر ہو جس کے معنی بھی وہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اسے تو غلامی دکھانی ہے، اپنی عقل کا امتحان تو نہیں دینا۔ دوسری قسم یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی دوسری قسم اس کے برعکس ہے، مختلف ہے، اور وہ ایسے واجبات ہیں جن سے اظہار غلامی مقصود نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ یعنی کچھ ایسے احکامات ہیں جن سے اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اظہار غلامی کریں، بلکہ اس کا مقصد خالص حقوق ہیں، جیسے لوگوں کا قرضہ ادا کرنا۔ تو یہ حکم کیوں دیا گیا کہ قرض لو تو واپس بھی کرو؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ دوسروں کا حق دینا مقصود ہے، اس میں اللہ کی غلامی کا اظہار نہیں بلکہ حق دینا مقصود ہے۔ اور چھینی ہوئی چیز کو واپس کرنا، اس میں نیت اور فعل کا بھی اعتبار نہیں کہ آپ کی نیت دکھاوا تھی یا کیا تھی، بلکہ جس طرح بھی مستحق کو اس کا حق پہنچ جائے مقصود حاصل ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا۔ یہ دونوں قسم کے واجبات غیر مرکب ہیں۔ غیر مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ کو، یعنی یہ کچھ مکسچر نہیں ہے کسی چیز کا، الگ الگ ہے، وہ بندگی کا اظہار ہے اور یہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ اب تیسری قسم مکسچر ہے، تیسری قسم مرکب واجبات کی ہے، یعنی ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی دونوں؟ بندگی بھی اور حقوق کی ادائیگی بھی، ایک طرف اللہ کی عبادت اور دوسری طرف بندوں کا حق دینا بھی، اور ان سے دونوں چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ مکلف کا امتحان بھی، مکلف کون ہوتا ہے؟ اکاؤنٹیبل، جس کے اوپر ایک تکلیف ڈالی گئی۔ مکلف ہوتا ہے تکلیف دینے والا، اور مکلف جس کے اوپر تکلیف ڈالی گئی، یعنی بندہ جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے۔ مکلف یعنی انسان کا جس کے اوپر تکلیف ڈالی گئی ہے عبادت کی، اس کا امتحان بھی اور بندوں کے حقوق بھی۔ ان میں جمرات کو کنکر مارنے کی عبودیت کیا ہے؟ عبادت یعنی بندگی کا اظہار، اور حقوق ادا کرنے کا حصہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان میں سے جو زیادہ باریک معنی ہیں یعنی اظہار عبودیت ان کو نظر انداز کر دیا جائے، اور شاید جو زیادہ دقیق ہے وہی زیادہ اہم ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس کے باریک معنی اور اس کی حکمتیں اور یہی چیزیں مقصود ہوں، بلکہ اصل بات کیا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہی کی قسم ہے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو زکوٰۃ کس میں آتی؟ عبادات میں، ٹھیک ہے نا؟ ایمانیات میں کیا آتا ہے؟ اللہ، رسول، آخرت وغیرہ پر ایمان، اور عبادات میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو عبادات میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور بعض اوقات انڈائریکٹ۔ جیسے آپ دیکھیے کہ روزہ ہے تو روزے میں تو اللہ ہی کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کا احساس اس میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نماز بظاہر تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، لیکن اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اور زکوٰۃ بھی اسی قسم میں سے ہے۔ اس میں فقیر کا حصہ حاجت پوری کرنے میں ہے۔ فقیر کو کیا ملتا؟ کہ اس کی حاجت یا ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور عبودیت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔
اس کی تفصیلات میں اتباع شریعت، یعنی شریعت میں جو بھی ہمیں کہا گیا کرنے کو اس کی پیروی فالو کرنا شریعت کا مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ جو کہا گیا وہ کرو بھی. اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کے قریب ہو گئی. حج میں زیادہ تر جو ریچولز ہیں وہ کس سے متعلق ہے؟ عبودیت سے متعلق. اور زکوٰۃ میں زیادہ پہلو کس چیز کا ہے؟ حقوق سے متعلق ہے. اسی طرح نماز جو ہے اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ عبودیت ہے، لیکن کچھ حصہ حقوق کا بھی. تو ان دو کے درمیان ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے باطنی آداب. معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کے طلبگار پر اس کی زکوٰۃ میں چند ایک ذمہ داریاں ہیں. آخرت کے طلبگار کس بات کا ترجمہ ہے؟ منہاج القاصدین کا. آخرت کے طلبگار یعنی جو آخرت کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں اور وہ ان کا مقصود ہے یا منزل ہے. ٹھیک ہے. آخرت کے طلبگار پر اس کی زکوٰۃ میں چند ایک ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو سبھی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یریدون وجہہ، سورت کہف پڑھی ہوگی آپ نے، تو اس میں آتا نا کہ یریدون وجہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا چاہتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مقصد کو سمجھے. آپ میں سے جو بھی زکوٰۃ دے اسے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا کرے؟ مقصد سمجھے. اب اس کے سمجھنے کے لیے آپ غور کیجئے اگلی عبارت پر، اور یہ تین چیزیں ہیں. پہلی، اپنی محبوب چیز نکالنے سے اللہ کی محبت کے دعوے دار کا امتحان. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اللہ سے سچی محبت ہے. اس کو کیسے آپ پروو کریں گے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اپنی محبوب ترین چیز اللہ کو دے کر. اگر آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو آپ اپنی محبت کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تحفہ دے کر. تحفہ کوئی صدقہ نہیں ہوتا. تحفے کے پیچھے ہول سول کیا غرض ہوتی ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے. تہادو تحابو، اور کچھ نہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت قیمتی ہو. کیا اللہ کی خاطر محبوب چیز دینے کا مطلب یہ کہ انتہائی قیمتی چیز دی جائے؟ نہیں، پسندیدہ چیز دی جائے. ضروری نہیں کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہو، اس کی قیمت معمولی بھی ہو سکتی، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے. بعض اوقات آپ کا کوئی لباس ہے مثلا، اور آپ نے اسے پہن کے آدھا پرانا بھی کر دیا، لیکن آپ کو بہت کمفرٹیبل لگتا، بہت پسند ہے، اور آپ کی ضرورت کا بھی. لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے جو آپ سے زیادہ اس کو ضرورت مند ہو. تو اس وقت آپ کیا کریں گے کہ نہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں نہیں دے سکتا. اب وہ پسندیدہ چیز دینا جو اگرچہ قیمتی نہ بھی ہو لیکن آپ کو پسند ہے، اس کو دینے سے کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ اللہ کی محبت. تو محبت کا ثبوت محبوب چیز کے نکالنے سے ہوتا ہے. دوسرے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ بخل سے پاک ہونا. بخل کیا ہوتا ہے؟ سٹنجینس. تیسرے، مال کی نعمت کا شکر. اب گن کے بتائیے کون کون سی چیزیں. نمبر 1، محبت کا ثبوت. امتحان تو اللہ لیتے نا، ہم ثبوت دیتے. نمبر 2، بخل سے پاکیزگی. نمبر 3، مال کی نعمت کا شکر. اب دیکھیے کہ زکوٰۃ ہی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے. تزکیہ ہوتا پاک صاف کرنا، اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے تزکیہ کا؟ نشو نما کرنا. اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا تخلیہ اور ایک ہوتا تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو، اور خالی کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہا اور خا کا فرق ہے صرف، اور اگر یہ 2 لفظ ملائیں تو تزکیہ بنتا ہے. تخلیہ پلس تحلیہ از تزکیہ. ٹھیک ہے. تخلیہ ہوتا خالی کرنا. تو زکوٰۃ میں ایک چیز کیا ہے؟ دل کو خالی کرنا. کس سے؟ غیر اللہ کی محبت سے اور بخل سے. اور تحلیہ کیا ہے؟ تحلیہ حلی سے. حلی کہتے ہیں زیور پہنانا، اور زیور کس لیے پہنایا جاتا ہے؟ ٹو بیوٹیفائی. تو بیوٹیفائی کس سے کرتے ہیں؟ شکر سے.
یعنی جب شکر دل میں آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے نا، دل بھر جاتا ہے، تو آپ کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی. اسی کا نام تزکیہ ہے. یعنی تزکیہ صرف میل کچیل نکالنے کا نام نہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں بندوں کو، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کے اندر سے کیا نکلا؟ خالی کیا کیا آپ نے؟ اپنا بیگ بھی خالی کیا اور اس کے ساتھ دل کے اندر سے کیا خالی کیا؟ سٹنجینس خالی کی نکالی، دل کی تنگی نکالی. ہاں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات خوبصورت ہوئے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بندہ آپ کا شکر گزار ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ اوور آل ایٹماسفیئر خوبصورت ہو جائے گا. یہی تزکیہ ہے. قد افلح من زکاہا. دوسری ذمہ داری یہ کہ زکوٰۃ پوشیدہ طور پر نکالی جائے، یعنی چھپا کے دی جائے، کیونکہ اس میں ریا کی آمیزش نہیں. ریا کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، شو آف. یعنی اس میں شو آف نہیں ہوتا. ظاہر کر کے دینے میں لینے والے کی ذلت کا اظہار بھی ہے. ظاہر کر کے دینے میں لینے والے کی ذلت کا اظہار بھی ہے، یعنی لینے والا ذلیل ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. پھر اگر اسے خوف ہو کہ زکوٰۃ نہ دینے کا اس پر الزام عائد ہوگا تو علانیہ طور پر کسی ایسے حاجت مند کو دے جو جماعت کے سامنے لینے کو برا نہ سمجھتا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے لینے میں مائنڈ نہ کرتا ہو. تو اس صورت میں آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، لیکن ریاکاری مقصود نہ ہو. لیکن بعضوں کا دکھانا کیوں پڑتا ہے؟ کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں زکوٰۃ دے دی ہے اس نے، یہ زکوٰۃ دینے والا بندہ ہے. کیونکہ عموماً مالدار لوگوں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں بھی رکھتے ہیں کہ یہ بہت بخیل لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور انہوں نے پتہ نہیں حرام سے کہاں سے اکٹھا کر لیا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس مال ہو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، اور جب حسد کرتے ہیں تو پھر اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں کبھی انسان کو اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے اس دوسرے طریقے کی بھی اجازت دی گئی ہے اگر دکھاوا مقصود نہ ہو. تیسری یہ کہ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اس کو ضائع نہ کرے. کیا نہ کرے؟ بولے بولے سب بولے. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو زکوٰۃ لینے والے پر احسان کرنے والا اور انعام کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو دیا ہے، میرا بڑا احسان ہے اس پر، تو بسا اوقات یعنی سم ٹائمز اس سے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. یعنی جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ منہ پہ آئی جاتی ہے. پھر اگر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ حاجت مند خود اس پر احسان کرنے والا ہے. کیسے؟ دینے والا ہی احسان نہیں کر رہا، لینے والا بھی احسان کر رہا ہے آپ پر. کیوں؟ کیونکہ اس نے نیکی کا موقع دیا ہے، کیونکہ وہ اس سے اللہ کا وہ حق قبول کرتا ہے جو اس کے مال کو پاک کرتا ہے. زکوٰۃ حقوق العباد بھی ہے نا. ساتھ ہی اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنا نعمت مال کا شکرانہ ہے. تو پھر اس کے اور زکوٰۃ لینے والے کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. کیسے؟ یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں ہی کیا ہیں؟ غیر جانبدار. اس نے اپنا فرض پورا کیا اور اس نے اپنا کیا، خلاص. کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں. ٹھیک ہے. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو لینے والا احسان مند ہے اور وہ آپ کے لیے باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو اسے شکریہ ادا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس کی طرف احسان مندی سے دیکھتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وہ مال کا لین دین جو ہے اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے. لیکن زکوٰۃ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس سے آگے آپ اس پر کچھ بھی بوجھ نہیں ڈال سکتے، اس سے کسی قسم کا کوئی فیور نہیں لے سکتے، کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو اپنا فرض پورا کیا. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. حج کرتے ہیں تو نہیں نا. کیوں؟ آپ نے اپنا فرض ادا کیا. تو زکوٰۃ بھی اسی طرح آپ کا فرض ہے. یا روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو تو شکریہ نہیں ادا کرنا آپ کا. تو زکوٰۃ بھی ون آف دا پلرز ہے. آپ کو یہ اپنا فرض پورا کرنا ہے، اپنا ایک بنیادی کام کرنا ہے. اس پہ آپ سوچیں کہ جس کے ذریعے آپ کا کام ہوا ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو کسی بھی طرح لینے والا کسی طور پر دینے والے کا احسان مند نہیں ہوگا.
نہ دینے والے کے اندر یہ خواہش آئے اور نہ لینے والے کے اندر کوئی شرمندگی آئے، کیونکہ دونوں ہی کیا کر رہے ہیں؟ فرض پورا کر رہے ہیں۔ ہاں، بحق اسلام، بحق اسلام کیا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے دوسرے کے اوپر جو حقوق ہے اچھی طرح میل ملاپ کے وہ اپنی جگہ قائم رہے، وہ اس وجہ سے اچھے تعلقات نہ ہو کہ وہ مجھے زکوٰۃ دیتا ہے، اس وجہ سے نہ ہو، اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان کے وہ تعلقات اچھے ہوں باہم۔ واضح؟ ساتھ ہی اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنا نعمت مال کا شکرانہ ہے، تو پھر اس کے اور زکوٰۃ لینے والے کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، اور یہ کسی صورت بھی درست نہیں کہ لینے والے کو اس کی غریبی کی وجہ سے، یعنی پور ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھے، کیونکہ نہ مال سے فضیلت ہے اور نہ غریبی کوئی نقص۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یعنی نہ تو کسی کی عزت اس کے مال کی وجہ سے کرنی چاہیے اور نہ ہی مال کی وجہ سے کوئی افضل ہے اور نہ ہی غریب ہونے کی وجہ سے کوئی کمتر ہے اور حقیر۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے عموماً لوگ کس کو عزت دیتے ہیں؟ کس سے امپریس ہوتے ہیں؟ کس سے دبتے ہیں؟ کس سے خوف کھاتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کو ہائے بیچارہ مسکین، اس کو حقیر ذلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ نہ اس میں کوئی شرف اور عزت ہے مال کی وجہ سے، کیونکہ عزت کس وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال اور عبد الرحمن بن عوف ایک جگہ پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کیا تھا، ان کے بارے میں حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا ابی بکر آتق سیدنا بلال۔ کیوں؟ اس کا مطلب بنتا ہے ہمارے سید، یعنی ہمارے جو محترم ہیں، آج کی زبان میں شیخ جس طرح کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یا محترم ابو بکر نے ہمارے محترم بلال کو آزاد کرایا تھا۔ دونوں ہی محترم ہیں، بلال مؤذن تھے۔ یہ ساری ویلیوز ہمارے ہاں پچھلے زمانوں میں الٹ گئی ہیں۔ کیوں الٹ گئی؟ کیونکہ معیار بدل گئے، کرائیٹیریا بدل گیا۔ اب معیار کیا ہو گیا؟ عزت کا معیار مال ہو گیا ہے، جبکہ اس دور میں یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس میں عزت کا معیار تقویٰ تھا، علم تھا، دین میں آگے ہونا تھا۔ کون بدر میں شریک ہوا، کون بیعت عقبہ میں شریک ہوا، کون کس قربانی کے موقع پر موجود تھا، اور جو قربانیوں کے وقت پیچھے تھے ان کو منافق کہا جاتا تھا یا منافق سمجھا جاتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ نہ مال سے فضیلت ہے نہ غریبی کوئی نقص ہے۔ تو ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم میں سے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کبھی بھی مال کی وجہ سے دھونس نہ جمائے اس پر جس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کو اللہ نے نہیں دیا اور نہ دے کے آزمایا وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کبھی بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہ کرے کہ ہائے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اگر ایمان ہے تو سب سے بڑی دولت، اور آگے اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے کہ کوئی بھی شخص فقیر نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے؟ ایک کڈنی کی قیمت کیا ہے؟ ایک ہاتھ کی قیمت کیا ہے؟ اگر انسان اپنے جسم کے ہر عضو کی قیمت لگائے تو کتنے کا ہے ایک انسان؟ ملینز کا۔ تو ملینز ہوتے ہوئے آپ کے پاس پھر بھی آپ فقیر ہیں۔ ان اعضاء سے فائدہ اٹھائیں۔ چوتھی یہ کہ اپنے عطیے کو حقیر سمجھے۔ عطیہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ، یعنی جو اللہ کے راستے میں وہ دے رہا ہے اس کو کیا سمجھے کہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ اپنے کام کو عظیم سمجھنے والا مغرور ہو جاتا ہے۔ مغرور کون ہوتا ہے؟ متکبر۔ اصل میں مغرور کا لفظ ہے نا غرور سے، اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ دھوکا کیا ہوتا ہے؟ خود کو وہ سمجھنا جو وہ ہے نہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے جس کو وہ پہنچ نہیں سکتے، جس کو وہ پا نہیں سکتے۔ خود کو جو کچھ سمجھتے وہ ہے نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقیقی نیکی 3 باتوں سے حاصل ہوتی۔ نشان لگائیں گے اور یاد رکھیں گے اگر نیک بننا چاہتے۔ سب نے تو ہاں بھی نہیں کی، سر بھی نہیں ہلا۔
اپنے ارادے کا اظہار تو کریں کہ فرشتے اس کو لکھ لیں کم از کم کہ اس کا شوق یہ تھا، یا اس سے بھی تھکے ہوئے ہم. حقیقی نیکی 3 باتوں سے حاصل ہوتی: اسے ہلکا سمجھے اور جلدی کرے اور پوشیدہ کرے. کون سی ہیں 3 چیزیں بتائیے؟ نمبر 1، ہلکا سمجھے. بڑے سے بڑا کام بھی کیا سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو ہو ہی جائے گا. یہ نہیں کہ چھوٹا سے بھی کام ہو تو ہائے میرے سے تو نہیں ہوگا، امپاسبل. یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 ہلکا سمجھے. نمبر 2 جلدی کر، دیر نہ لگائے. اس وقت جو خاتون مسلمان ہوئی نا، تو جو ان کو لائی تھی وہ ابھی ریلکٹنٹ تھی کہ ابھی پھر لے آئیں گے ان کو، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، کس کو پتا کہ رات کیا ہو جائے اور کل آئے یا نہ آئے، تو دیر نہ کرے. تیسری چیز چھپائے، چھپا کے کرے. ہر نیکی میں یہ 3 چیزیں نہیں ہو سکتی، ہر نیکی میں تینوں نہیں ہو سکتی. بعض نیکیوں میں آپ اس کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، بعض میں آپ کو ٹائم لگتا ہے کرنے میں، اور بعض میں آپ کے لیے مشکل بھی ہوتی. انفروا خفافا وثقالا، کچھ چیزیں خفاف ہوتی، کچھ ثقال. لیکن بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ جو بھی ہوتا ہے نا انسان کا، جس چیز کو جیسے آپ دیکھتے ہو ویسے لگنے لگتی. سمجھے تو چھوٹی چیز بھی بہت بڑی، نہ سمجھے تو بہت بڑی چیز بھی معمولی. 5ویں یہ کہ اپنے مال میں سے سب سے زیادہ حلال اور اچھے اور محبوب مال کا انتخاب کرے زکوٰۃ کے لیے، ردی کا نہیں. حلال اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اور اچھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے وقت ردی چیز کا انتخاب نہ کرو. حکم ہے کیا نہ کرو؟ ردی مت دو. چاہیے کہ اس میں 2 باتوں کو ملحوظ رکھے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق کے تعظیم ہے، یعنی اللہ کی عزت، اور اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کے لیے منتخب چیز دی جائے. منتخب کا مطلب ہے سلیکٹڈ. اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے ردی کھانا رکھے تو اس کا سینہ جل اٹھے گا. باسی کھانا کھانے سے اگر اوور نائٹ پرانا کھانا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ برن ہو جاتا ہے نا. دوسری یہ کہ جو کچھ وہ آج آگے بھیجے گا کل قیامت کو وہی کچھ اس کو ملے گا. آج آپ جس کو جو کھلائیں گے کل قیامت کے دن وہی کھائیں گے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صدقہ دیتی تھی تو اسے صاف ستھرا کر کے اس پہ خوشبو لگا کے دیتی تھی. جب ہم کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سوچ کے دیا کریں یہ مجھے کو ملنے والا ہے، یہی میرے پاس آئے گا، پھر کیا چاہیں گے اپنے لیے. اگر صرف اتنا سوچ لیں تو کبھی وہ نہیں دیں گے جو ہم دے رہے ہیں. باقی رہی سب سے پیاری چیز تو وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب آپ کسی چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے تو اسے خدا کی راہ میں قربان کر دیتے، اللہ کے پاس جمع کرا دیتے. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جحفہ میں آئے تو بیمار تھے، علاقے کا نام ہے. آپ نے مچھلی کھانے کی خواہش کی، بڑی مشکل سے صرف ایک ہی مچھلی ملی. بیوی صاحبہ نے تیار کر کے آپ کے سامنے رکھی تو اسی وقت ایک مسکین ہو گیا، یعنی آ گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مچھلی اسے دے دی. بیوی صاحبہ نے کہا ہمارے پاس اور بہت کچھ کھانے کو ہے، ہم وہ اسے دے دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہی دو، کیونکہ ہمیں یہی سب سے زیادہ پسند ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کر سکتے؟ وہ کیوں کر پاتے تھے اور ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ایمان اور یقین کی بات ہے نا، کہ جس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں وہ کبھی بھی وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. جنت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے کہ بس ایک پردہ ہٹنے کی دیر ہے اور پیچھے رکھا ہے سب کچھ. بیان کیا جاتا ہے حضرت ربیع بن خیثم کے دروازے پہ ایک سائل آیا. آپ نے فرمایا اسے انگور یا کھجوریں کھلاؤ. گھر والوں نے کہا ہم اسے روٹی کھلا دیتے ہیں، وہ اس کے لیے زیادہ اچھی ہے. تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اسے انگور کھلاؤ، کیونکہ ربیع کو انگور پسند ہے، یعنی جو چیز مجھے پسند ہے وہی اس کو دو. چھٹی یہ کہ اپنے صدقے کے لیے مستحق آدمی کا انتخاب کرے، اور یہ کچھ خاص لوگ ہیں اور ان کی کچھ صفات ہیں. پہلی صفت تقویٰ ہے، یعنی صدقہ دینے کے لیے کس کا انتخاب کرو؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اپنے صدقے کے لیے پرہیزگار لوگوں کو منتخب کرے کہ اس اور نہیں، یعنی سب بہت سی اچھی کھجوریں ہوتی لیکن تو میں نے وہاں دیکھی اور ایک دفعہ کھائی تو مجھے بہت ہی اچھی لگی. مجھے یہ سمجھ نہیں کہ وہ ملتی کہاں ہے.
تو عصر کا وقت تھا تو میں نماز پڑھ رہی تھی اور اٹھ کے جو میں سلام کرے تو میرے پاس رکھی تھی، وہ اتنی میں حیران ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ جانتے ہوں گے نا کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کی بے خبری میں اس کو وہ دو جو اس کو پسند ہو، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا. تو بسا اوقات جب ہم ہاتھ میں رکھتے ہیں یہ سب کے سامنے نمائش بنا کے کوئی چیز دیتے ہیں تو لینے والے کو خفت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہم خفیہ طریقے سے کچھ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ حکمت اور طریقے کہاں سے آئے، ہمیں کیوں نہیں آتے؟ کہ تلاش نہیں ہے نا ان چیزوں کی، توجہ نہیں ہے اس پر. آپ دینار یا درہم کی تھیلی لے آتے اور چپکے سے اس کے پاؤں کے پاس رکھ دیتے، اس طرح کہ ان کو تھیلی کا تو پتہ چل جاتا لیکن یہ نہ پتہ چلتا کون رکھ کے گیا. آپ سے کہا گیا آپ ان کے گھروں میں کیوں نہیں بھیج دیتے، تو جواب دیا مجھے یہ پسند نہیں کہ جب وہ مجھے یا میرے الچی کو دیکھے تو ان کا چہرہ ندامت سے متغیر ہو جائے، یعنی انہیں شرمندگی ہو. دوسری صفت علم ہے کہ عالم کو دینے میں علم اور دین کی تبلیغ میں اعانت ہے، اور یہ شریعت کی تقویت ہے، یعنی دین کی قوت کا باعث ہے. تیسری یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہوں جو انعام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسباب کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتے ہیں جتنا کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مستحب ہے. وہ آدمی جو عطیہ لے کر مدح کرنے کا عادی ہو، اس کو جب نہ ملے گا تو وہ حج بھی کرے گا. یعنی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ان کو دیں وہ بے حد خوش ہوتے ہیں، تو اس پہ مت جائیں کہ ہاں ہم اس کو دیں وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو آج لے کے خوش ہے اور جب آپ اس کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کی برائیاں بھی دائیں بائیں کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ بندوں میں سے لے کر کون میرے ساتھ زیادہ اچھا بن جائے گا. چوتھی یہ کہ وہ اپنے فقر کی حفاظت کرتا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، حاجت کو چھپاتا ہو، تکلیف کو ظاہر نہ کرتا ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے بے خبر آدمی ان کو دولت مند سمجھتا ہے، اور ایسے لوگ بڑی تحقیق کے بعد ملتے ہیں، یعنی اس میں بھی ذرا تکلیف اٹھا لیں. پانچویں یہ کہ عیالدار ہو، بیماری یا قرضے میں گرفتار ہو، تو یہ محصر کون ہوتے ہیں؟ جو حصار میں ہو، بند کیے گئے لوگوں میں سے ہے، اور ان پر صدقہ کرنا ان کو قید سے چھڑانا ہے. یعنی قیدی صرف جیل میں نہیں ہوتے، بعض لوگ اپنی مصیبتوں اور مجبوریوں میں بھی قید ہوتے ہیں. چھٹی یہ کہ وہ قرابت دار یعنی رشتہ دار ریلیٹو ہو اور ذوی الارحام سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ان پہ صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، یعنی دوہرا اجر ہے. جس آدمی میں ان میں سے دو صفتیں یا زیادہ پائی جائیں تو اس کو دینا اتنا ہی افضل ہوگا. یعنی بہتر ہے یہ ساری ہو، اگر ساری نہ ہو تو دو یا تین یا چار، یعنی میکسیمم کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر جگہ پر پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.